آج ایک اہم ایشو سے شاید پہلی مرتبہ لائیو ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگرچہ بہت سارے ایشوز میں بہت دفعہ کوشش بھی کی، میں لائیو نہیں آ سکا، لیکن آج سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک کے اندر ہمارے جتنے دوست، جتنے احباب جو ہم سے عموماً سوال کرتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں، ہمیں کون جگائے، ہمیں کون راستہ دکھائے، یا ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا۔ ان احباب سے، ان برادران سے آج گزارش ہے دست بستہ، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ کیا۔ اگر ہم نے کچھ نہ کیا ہوتا تو اسی مہینے کے اس دسمبر کے اندر حکومت نے 2-3 جگہوں پہ خالصہ سرکار کے نام پہ زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ وہاں جو عوام کی طرف سے مزاحمت آ گئی، میرے ان احباب سے سوال ہے، اگر ہم نے کچھ نہیں کیا ہے تو وہ شعور کہاں سے آیا؟ آج سے پہلے کیا خالصہ سرکار کے نام پہ تمہاری زمینیں قبضہ نہیں ہوئی ہیں؟ کیا آج سے پہلے ڈی سیز اور اے سیز بدماشیوں کے ذریعے تمہاری زمینوں کو قبضہ نہیں کرتے رہے ہیں؟ اس وقت کسی نے کچھ کیوں نہیں بولا ہوگا؟ کیونکہ اس وقت ہم جیسے پاگل لوگ بہت کم ہوتے تھے، ان کی نہیں سنی جاتی تھی۔ آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے الحمدللہ یہ شعور گھر گھر پہنچ چکا ہے، اور ہم جو اس شعور کو پھیلانے کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگ، ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے آپ فلاں جماعتوں میں بیٹھے ہیں، آپ پستہ جماعتوں میں بیٹھے ہیں۔ جماعتیں کچھ نہیں کرتی ہیں جب تک افراد اپنے ارادے نہ بدلیں۔ جب آپ کا ارادہ مصمم ہو، آپ کا مقصد قومی ہو، تو آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، آپ اپنے قوم کو فائدہ دینے پہ آئیں تو دے سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی جماعت آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، سہولت کاری میں اور دلالی میں، خوشنودی میں مبتلا لوگ، وہ کہیں بھی رہیں، وہ چاہے قومی پلیٹ فارم میں رہیں، ان سے قوم کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو آج خالصہ سرکار کے نام سے گلگت بلتستان میں جو ایک بندربانٹ ریاست پاکستان نے پچھلے 75 سالوں سے جاری رکھا تھا، اس کے خلاف الحمدللہ 75 سال ایک مسلسل قوم پرستوں کی، حق پرستوں کی جد و جہد کی وجہ سے لوگوں میں وہ شعور آ چکا ہے۔ اسی سلسلے میں عوامی ایکشن کمیٹی گلگت بلتستان کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میری گزارش ہے، کل 26 دسمبر 2022 کو روپل ان ہوٹل میں عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے عوامی اجلاس بلایا گیا ہے، جس میں مختلف علاقوں کی نمائندگی کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ تو وہ تمام حضرات جو میری اس وائس کلپ کو سنتے ہیں اور جو واقعی خالصہ سرکار جیسی جبری جعلسازی، قبضہ گردی کو ناجائز سمجھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ٹھیک 2 بجے روپل ہوٹل گلگت میں عوامی ایکشن کمیٹی کے اجلاس میں تشریف لائیں۔ آپ سب کی آراء اور آپ سب کی طاقت سے عوامی ایکشن کمیٹی نے آگے بڑھنا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی آپ لوگوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ افراد ہیں، ان افراد کو طاقت عوام نے دینا ہے، اور عوام، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری عوام مسلکی اور پاکستانی سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارمز میں بٹی ہوئی ہے۔ وہاں سے اس عوام کو، اس قوم کو محرومیوں، استحصالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنا ہے، نہ ملا ہے۔ گواہ ہے تاریخ، جب بھی ہم سنی بنے ہیں، ہم شیعہ بنے ہیں، ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ جب بھی ہم پاکستان کی جماعتوں میں تقسیم ہوئے ہیں، ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ جب ہم ایک تھے 70s میں، تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب گلگت بلتستان کے سیاسی زوما کو، گلگت بلتستان کے لیڈرز کو اس جبری ریاست نے جبری قید کیا تھا، تو اس قوم نے ایک قوم بن کے، وہ سنی نہیں تھے، وہ شیعہ نہیں تھے، وہ شین یشکن نہیں تھے، وہ بلتی، گلگتی، دیامری، ہنزئی، نگری، گزری نہیں تھے، وہ گلگت بلتستان کے فرزند تھے۔ وہ جب ایک ہو کے نکلے تو کوئی مائی کا لال ان کو نہیں روک سکا۔ جیل کے دروازے ان کے لیے ایسے کھل گئے جیسے جامع مسجد کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اندر گئے، اپنے لیڈرز کو توڑ کے، ان بیرکوں کے دروازوں کو توڑ کے، جیل کے اندر جیلر کے سامنے ہار پہنا کے اپنے ہیروز کو اپنے کاندھوں میں اٹھا کے لے کے آ گئے۔ قوم اسے کہتے ہیں۔ اگر ہم آج وہ قوم بن جائیں
تو خالصہ سرکار تو ایک معمولی سی بات ہے، بڑی بڑی سرکاریں ہلا سکتے ہیں. اس لیے میں دست بستہ گزارش کرتا ہوں گلگت بلتستان کی باشعور بالخصوص یوتھ سے، اور بالخصوص ان احباب سے جو فیس بک اور ٹویٹر پر عموماً سوالات اٹھاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. آئیے آج آپ بھی کچھ کیجئے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو علم بھی ہو، آپ کو پتہ بھی چلے، تاکہ آئندہ آپ کو بھی لگے کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے گلگت بلتستان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے نسلوں کے مستقبل کے لیے، آپ آ جائیں کل ٹھیک 2 بجے روپل ہوٹل گلگت میں. انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ مل کے مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گے.